آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو یہودی کا بچہ ہے۔ وہ بچہ کس کا ہے؟ یہودی کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا تھا، دل دے بیٹھا، حضور کا غلام بن چکا تھا، لیکن باپ کے خوف سے وہ کبھی بولتا نہیں تھا کہ میں رسول اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں آقا کا عاشق ہو گیا ہوں۔ وہ راز کو دل میں چھپائے رکھتا تھا۔ وہ حد بلوغت کو پہنچ گیا تھا، جوانی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا نونہال بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر، حیرت و استعجاب کی بات ہے، بستر علالت پر گر جاتا ہے اور دم توڑنے کے قریب ہو جاتا ہے، سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، چہیتا بیٹا ہے۔ باپ کہتا ہے اے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ تو اچانک بیمار ہو گیا، تو دنیا سے جا رہا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ہم سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے کیا؟ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، لگتے جگر اپنے باپ سے کہتا ہے اے ابا حضور، مرنے والوں کی ہر خواہش کو پوری کی جاتی ہے، مرنے والوں کی ہر تمنا پوری کی جاتی ہے، مرنے والوں کی ہر آرزو کو پورا کیا جاتا ہے۔ اے ابا حضور، آپ پہلے میرے سے وعدہ کرو، آپ بھی میری تمناؤں کو، میری مراد کو پوری کرو گے، میری خواہشات کو پوری کرو گے۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اے ابا حضور، میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں، میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اب میری روح قفس عنصری سے پرواز ہونے والی ہے۔ ابا حضور مجھے رسول پاک کا دیدار کرا دو، انہیں کوئی خبر دے دو یا مجھے ان کے دربار میں لے چلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا باپ جو یہودی تھا وہ کہتا ہے ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھ پر نزا کی کیفیت طاری ہے، سکرات کی کیفیت طاری ہے، پھر بھی اپنے یہودیت سے تو اعراض کر رہا ہے، اپنے مذہب سے دور ہو رہا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن بیٹا تھا اور باپ تھا، باپ بیٹے کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کی محبت میں آج میں تیرے نبی کو بلا بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے دربار میں قاصد بھیجا گیا اور کہا گیا ایک یہودی نوجوان ہے جو آپ پر جن پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور عنقریب قفس عنصری سے روح پرواز ہونے والی ہے۔ اے رسول اللہ، اس یہودی نوجوان مرتے سمے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کا دیدار کا متلاشی ہے، آپ کا دیدار کا تمنا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کہتے ہیں اٹھو اٹھو، چلو مجھے ایک یہودی نوجوان نے یاد کیا ہے۔ یہ ہے سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق۔ مسلمانوں دیکھو، یہ ہے نبی کا اخلاق۔ ایک یہودی کے پکار پر آقا روانہ ہو جاتے ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ نوجوان آنکھیں بند کر چکا ہے، ان قریب آنکھوں سے روح پرواز ہونے والی ہے۔ جو ہی آقا پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام اسے ہاتھ سے ہلاتے ہیں، وہ نوجوان اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں تب سے آپ کا غلام ہوں، خاندان کے خوف سے، قبیلے کے خوف سے، ہم مذہب والوں کے خوف سے میں پریشان تھا، آپ کو اپنی دل کی بات نہ کہہ سکا۔ میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے پاس ایمان لانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میرے پاس روزہ نماز تو نہیں ہے، کیا آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کیا آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت و استعجاب کی بات ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، قفس عنصری سے روح پرواز ہو رہی ہے، پرواز ہونے سے پہلے اگر تو ایمان لے آئے گا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں جنت میں تجھے لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اب اس
उस यहूदी नौजवान का मकाम देखो। उलमा फरमाते हैं, मशाइख फरमाते हैं, बड़े बड़े फ़क़ीह फरमाते हैं, उनका मकाम अल्लाह के नज़दीक इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, आज का गौस उनकी बराबरी नहीं कर सकता, आज का कोई कुतुब उनका बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़क़ाहत उनकी बराबरी नहीं कर सकती, इमाम आज़म की फ़क़ाहत उनकी बराबरी नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के तमाम वलियों से उनका ऊंचा मकाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उनका नसीब देखो, आका अलैहिस्सलाम उसे नहलाते हैं, कफन देते हैं और कब्र में आका अलैहिस्सलाम खुद उस यहूदी की लाश को उतारते हैं जो अब मुसलमान हो चुका है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम जब कब्र से बाहर निकले, पूरे जिस्म पर आका अलैहिस्सलाम के पसीने के आसार हैं, पसीना टपक टपक के नीचे गिर रहा है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा काम किया आपने, मतलब आप नीचे उतरे और लाश को नीचे रखकर, मैयत को नीचे रखकर ऊपर आए हैं, ऐसा लगता है आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपके चेहरे से पसीने टपक टपक कर गिर रहे हैं, मोतियों की तरह चेहरे पे पसीने डटे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, ये परेशानी का बास क्या है? आप परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो सुनो सुन्नी मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका हुजूर फरमाते हैं, ऐ सहाबा की जमात, ऐ अल्लाह की जमात, तुम्हें पता नहीं है, इस नौजवान को जब मैं नीचे उतार रहा था, पूरे कब्र के अंदर में हूराने जन्नत झांक झांक के इस नौजवान की बलाएं ले रहा था, इस नौजवान की बलाएं ले रही थी, हूरें झांक झांक के देख रही थी। मैं हूरों से अपने आप को बचा रहा था, मैं हूरों से अपने आप को बचा रहा था, फरिश्तों से अपने आप को बचा रहा था। पूरे आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आए थे और इसीलिए मैं पैर के पंजों के बल चल रहा था ताकि मेरे पैर के वजह से किसी फरिश्ते का नूरी पर न टूट जाए। अल्लाह अकबर। ये मकाम अल्लाह ने उस नौजवान को अता फरमाया।